عمران خان نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے، حکومت نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا۔ نہیں، حکومت جو ہے وہ اس وقت سمجھتی ہے کہ مذاکرات کی جو ہے وہ پوزیشن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو ایکٹ کیا ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ شرپسند، بہت ہی گھٹیا، اور یعنی اس میں انہوں نے صرف لوگوں کے گھروں کو آگ نہیں لگائی۔ دیکھیں، احتجاج ہوتا ہے، لوگ کوئی ٹریفک سائن توڑ دیے، کوئی سرکاری کوئی پولیس کی کوئی بس گاڑی جو ہے اسے نقصان پہنچا دیا، لیکن کبھی ایسا بھی ہے کہ لوگوں کے گھروں کو جلا دو۔ جس طرح سے انہوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے اور جو وہاں پہ گھٹیا ایکٹ کیا ہے، اس وجہ سے شہداء کی فیملیز میں اتنی زیادہ ریزنٹمنٹ ہے کہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی شکل میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے مذاکرات میں تو یہ سارے سے جذبات تو پھر ہمیں فیس کرنا پڑیں گے۔ جنرل باجوہ پر تمام تر تنقید کے باوجود فوج انہیں اپنے ساتھ بٹھاتی ہے، تو سیاستدان جو ہے وہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے عمران خان کے ساتھ؟ عمران خان کیوں نہیں بیٹھ سکتا سیاستدانوں کے ساتھ؟ بتائیں، وہ آج بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، یہ میں آپ کو ویسے میں بتا دوں، یعنی وہ آج بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ کمیٹیاں بنانے کو تیار ہے۔ وہ کرے فون وزیر اعظم کو کہ جی میں کل آ رہا ہوں، میری تاریخ ہے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے۔ جب انڈیا نے حملہ کر دیا تو خود یہ کہہ رہا تھا جی مودی تو صبح سے جی مودی بات نہیں کر رہا، مودی خاموش ہے، پتہ نہیں کیا کر دے گا، تو بڑی تشویش تھی لوگوں میں۔ ساری اپوزیشن بریفنگ کے لیے آرمی چیف اور جو اس وقت تھے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور، آپ ان دونوں سے پوچھ لیں، وہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے اور اس کی محنت کرتے رہے کہ تم آگے بیٹھو ساتھ۔ اس نے کہا نو، میں تو ان کے ساتھ، میں تو ان کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ تو یہ ہے اس کا رویہ۔ کیا ایسے مصدقہ شواہد ہیں آپ کے پاس کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کی بات کر رہے دیکھیں، یہ ہیں؟ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ ہوئے اس کے کہنے پہ۔ If he was not there, nothing could happen. کچھ نہیں ہوتا اگر یہ نہ ہوتا۔ اس نے سارا کچھ کیا، اس نے 2014 سے نوجوانوں کو بہکایا ہے، نفرت ان کے ذہنوں میں انجیکٹ کی ہے۔ اس نے کبھی پی ٹی وی پہ حملے کیے، کبھی اس نے تھانوں پہ جا کے حملے کیے۔ 2014 میں یہ اس نے تھانوں پہ نہیں حملے کیے تھے، جا کے وہاں سے ملزم چھڑوا لیے تھے۔ اس نے سول نافرمانی کی تحریک نہیں شروع کی تھی، بل جلائے تھے۔ تو یہ آج سے لگا ہوا ہے، اس وقت سے لگا ہوا ہے۔ اب اس نے پورا سال جو ہے وہ ان نوجوان بچوں کا جو ہے وہ ذہن گندا کیا، نفرت اس میں ڈالی، اور اب ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی۔ اب بچے وہ جیل میں رو رہے ہیں، ان کے ماں باپ جو ہے وہ باہر رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی تباہ ہو گئی۔ لیکن 9 مئی کے حوالے سے تو عمران خان کہتے ہیں کہ وہ جیل میں تھے اور نہیں تو انہیں تو کچھ منصوبہ معلوم بندی ساری انہیں کی تھی نا، انہوں نے کچھ آگے ہر جگہ پہ انہوں نے تھوڑے جانا تھا۔ لوگوں کی باقاعدہ ڈیوٹیاں تھیں، لوگوں کو باقاعدہ ذمہ داریاں تھیں، کس نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر فوجی عدالت میں مقدمہ، کیا اس پہ تشویش نہیں ہوگی نہیں دنیا تو اگر آپ فوجی مثال کے طور پہ چلیں، میں باقی تو جگہوں کی مثال دینا، آن ایئر کرنا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو جناح ہال ہے وہاں پہ صرف کور کمانڈر جو اس پورے ایریے کے دفاع کے کو کمانڈ کر رہے ہیں، ان کے گھر میں جو ان کا جو ہے کیمپ آفس ہے، اس میں آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کی حساس معلومات ہوں گی۔ وہاں سے جو لیپ ٹاپ پڑے تھے ان میں کیا کوئی ان کی کوئی ذاتی انفارمیشن تھی؟ ان کو چرا لیا گیا، ان کو آگ لگا دی گئی، یہ حساس انفارمیشن ضائع کر دی گئی۔ جو اٹھا کے لے گئے ہیں ان کو برآمد اب فوج نے نہیں کرنا تو کیا اپنا علدتہ تھانے دار نے کرنا ہے؟ انہوں نے کرنا ہے نا۔ اور آرمی ایکٹ جو ہے وہ اسی لیے ہے نا، آرمی ایکٹ 1952 جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے؟ تو ان چیزوں کو
برآمد جن لوگوں سے کیا جائے گا یا جو لوگ اس ایریا میں داخل ہوئے پائے جائیں گے تو ان کے خلاف تو ملٹری ایکٹ کے تحت ہی مقدمہ چلنا ہے. ان کو موٹیویٹ اگر اس نے کیا ہے، اس نے کہا کہ فوج کے اوپر حملہ کرو، اس نے کہا کہ فوج اگر مجھے گرفتار کرے تو آپ نے کینٹ ایریا میں جانا ہے، فلاں کے گھر کے سامنے جانا ہے، تو پھر اس کے اوپر کیوں نہیں چلے گا؟ 9 مئی کے واقعات اگر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھے تو ریاست نے ان کا سدباب کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، ریاست نے سدباب یہ تو معلوم تھا، یعنی انٹیلیجنس انفارمیشن تھی کہ یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہی بات جس طرح سے اب آپ نے کی ہے کہ جی وہ سیاستدان ہے تو اس کے ساتھ مذاکرات، اس کو شاید کسی لیول پہ سیاستدان ہی سمجھا گیا، سیاسی ورکر سمجھا گیا کہ یہ جو سیاسی ورکر ہیں یہ احتجاج کرنے کے لیے جائیں گے، وہاں پہ زندہ باد مرد آباد کریں گے، دھرنا دے دیں گے، نعرے لگائیں گے، تھوڑی دیر بعد ڈسپرس ہو جائیں گے یا چلو ایک آدھ دن بیٹھ لیں گے. یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گھروں میں داخل ہوں گے، لوٹ مار کریں گے، اس کے بعد آگ لگائیں گے. یہ کسی نے نہیں سوچا تھا. جو کارکنان گرفتار ہیں اس حوالے سے کافی تشویش پہ جاتی ہے اور یہ الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ جیلوں میں بدسلوکی کی جا رہی ہے. یہ بالکل ان کا پراپیگنڈا ہے. انہوں نے اس پراپیگنڈے کو جو ہے وہ زیادہ ریئلسٹک بنانے کے لیے، اس میں زیادہ اگریشن لانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی بھی کی. لیکن انہوں نے یہ پھر اگلے دن جو ہے نا یہ الزام انہوں نے پھر لگا دیا. دیکھیں، جتنی بچیاں یا بہنیں، کیونکہ اس میں عمر رسیدہ خواتین بھی ہیں، بڑی عمر کی بھی ہیں، تو میرے نزدیک بھی اور آرمی چیف کے نزدیک بھی اور وزیر اعظم کے نزدیک وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہماری بیٹیاں ہیں. انہوں نے جو جرم ان سے سرزد ہوا ہے اور کسی کے بہکانے پہ ہوا ہے اس کا حساب تو انہوں نے دینا ہے قانون کے مطابق. لیکن اس کے علاوہ ان کی حفاظت، ان کی عزت، ان کا احترام جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہماری اپنی بہن بیٹیوں کا ہے. ایسا کیا فارمولہ ہے آپ کے پاس کہ پی ٹی آئی کے رہنما جیل سے سیدھے پریس کانفرنس کے لیے آتے ہیں اور پھر اعلان علیحدگی کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو منصوبہ بندی میں، لوگوں کو وہاں پہ لے جانے میں، اکٹھا کرنے میں، اور پھر اس کے بعد ایکٹ پرفارم کرنے میں، یعنی آگ لگانے کا، جلاؤ کا، گراؤ کا، چوری کا، لوٹ مار کا، کچھ لوگ تو وہاں پہ شامل ہیں. وہ تو چاہے ناک سے لکیریں بھی نکالیں تو ان کو تو معافی نہیں ملے گی. کچھ لوگ جو ہیں وہ گرے ایریا میں ہیں، یعنی وہ تھے تو وہیں پہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے تو کبھی ایسا جو ہے وہ نہیں کہا، بلکہ ہم اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، ہم تو اختلاف کرتے تھے. جیسے ایک دو نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے خلاف تھے. ان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں پبلکلی اور اس بات کا یقین دلائیں کہ وہ نہ صرف اس عمل میں شامل نہیں تھے بلکہ آئندہ بھی کبھی اس عمل میں شامل نہیں ہوں گے، تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ کرمنل جورسپروڈنس کا فارمولہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آگے ایڈمٹ بھی کر لے اپنا کرائم اور پلیڈ گلٹی کرے اور اس کے بعد معافی چاہے تو کورٹس بھی سزا عادی کر دیتی ہیں. تو ان کے لیے ہے، ان کو جو ہے وہ پھر گرفتار نہیں کیا جاتا اس وقت سے جب وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں. جو پی ٹی آئی کے رہنما جو علیحدہ ہو رہے ہیں جماعت سے، ان کے لیے نون لیگ کے دروازے کھلے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس بہت کم گنجائش ہے. کوئی 10-15% جگہوں پہ ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پہ ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس حد تک کریں گے. اس سے زیادہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. باقی پارٹی ہیں وہاں پہ وہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے سیاست کر لیں. نئی کنگز پارٹی وجود پہ اگر آتی ہے تو کیا یہ نون لیگ کے لیے چیلنج نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی، بھلے چیلنج ہو، وہ ٹھیک ہے، لڑے الیکشن، انہوں نے اپنا ووٹ لینا ہے، ہم نے اپنا ووٹ لینا ہے. مائنس عمران خان پی ٹی آئی قبول ہوگی؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کا ووٹ کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا، ہم تو پی ٹی آئی کے ووٹ کے امیدوار نہیں ہیں، ہمارا تو اپنا ووٹ ہے. نواز شریف کی واپسی کے لیے کیا چیف جسٹس عطا بدیال کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ نہیں، واپسی کے لیے دو ہی یعنی چیزیں جو ہے وہ کنسیڈرڈ ہوں گی. ایک ان کی صحت، ڈاکٹروں کی اوپینین، اور الیکشن.
الیکشن جیسے ہی اناؤنس ہوگا انشاءاللہ وہ تشریف لے آئیں گے۔ القادر ٹرسٹ میں عمران خان کے اوپر تو مقدمہ چل رہا ہے لیکن ملک ریاض کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے اسے کہا کہ تمہارا 60 ارب روپے جو ہے وہ ہم وہاں سے لا کے تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں، تو ہمیں تم جو ہے وہ کوئی 5-6 ارب روپے کی جو ہے وہ کک بیک یا پراپرٹی دے دو۔ میرا نہیں خیال کہ اس نے کوئی برا کیا ہے، اس نے تو وہ پھنسا ہوا تھا، مجبور تھا، اس نے اپنا کام نکالا ہے۔ لیکن بات یہ کہ ان سے بتا پوچھے نا کہ انہوں نے کیوں یہ کیا، اتھارٹی تو یہ تھے نا، اتھارٹی وہ تو نہیں تھا۔ اگر یہ کہتے کہ ہم نہیں کرتے وہ کیا کر لیتا، وہ تو اپنا نقصان ہی کرتا نا۔ تو اس لیے اس کے کردار کا جائزہ نیب نے لینا ہے، گورنمنٹ نے نہیں لینا۔ اکتوبر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا اب بھی کوئی سیکیورٹی یا کوئی اور جواز سامنے آ سکتا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی مدت اگست میں پوری کر رہی ہیں، تو اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، تو اس کے پاس 90 ڈیز ہوں گے، اس میں وہ الیکشن کروائے گا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کو اب بھی کیا افغان حکومت یا اس میں شامل عناصر کی حمایت حاصل ہے؟ افغان حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم ان کو کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن ہمیں ان سے گلہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے اندر آ کے جو کارروائیاں کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے ہاں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں انہوں نے کوئی 2 مہینے پہلے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تھوڑا دور، یعنی ابھی تو وہ پاکستان بارڈر کے اوپر ہی رہائش پذیر ہے، تو ان کو تھوڑا دور کر دیں گا تاکہ ان کا جو ہے نا ادھر پھر جو ہے نا ان کی ایکسیس کم ہو جائے۔ تو افغان حکومت کو ہم مورد الزام تو شاید نہ ٹھہرا سکیں، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ کمزوری ہے، انہیں چاہیے کہ ان کو کنٹرول کریں۔